बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर हम ये देखते हैं और सुनते हैं कि खौफ और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। अल्लाह के खौफ और अल्लाह की मोहब्बत में क्या फ़र्क है। कभी कभी खौफ इस कदर खा जाते हैं कि मायूस हुए जाते हैं, जबकि अल्लाह करीम फरमाते हैं वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। और कभी कभी मोहब्बत इलाही का दम भरते और दावा करते इस तरह हदूद से तजावुज़ कर जाते हैं कि अपने हर अमल का जवाज़ तलाश कर लेते हैं और गुंजाइश पर गुंजाइश लिए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी बॉर्डर लाइन है जहाँ पे हम ये कह सकें कि ये खौफ इलाही सही सिमत में है, सही मानी में है, सही मफहूम में है, और अल्लाह की मोहब्बत का ये वो रंग है जिसको अल्लाह की मोहब्बत कहा भी जा सकता है। तो एक इस हवाले से एक अर्ज़ आपके सामने करनी थी, और वो ये कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह का खौफ, तो अल्लाह के खौफ का मानी की एक जहत, एक सिमत और एक डायमेंशन ये है कि हम अपने नफ्स से खौफ खाते हैं कि कहीं वो अल्लाह ताला की राह में, सिराते मुस्तकीम में, सीधे रास्ते में हायल ना हो जाए। तो अपने नफ्स से खौफ खाना कि कहीं वो अल्लाह का सरकश ना हो जाए, कहीं वो अल्लाह के कानून और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बगावत ना कर बैठे, और कहीं वो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब ना बन जाए। ये अपने नफ्स से खौफ खाना भी अल्लाह के खौफ की एक डायमेंशन, एक सिमत, एक जहत ज़रूर है। मिसाल के तौर पे इंसान में मुख्तलिफ ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। बेशुमार ऐसी ख्वाहिशात हो सकती हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, और बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स ही उसको लालच, हवस, हिरस, किबर और बुग़्ज़, कीना, बददियानती, ख़यानत, इन तमाम और झूठ, इन तमाम बुराइयों के अंदर इंसान को ना सिर्फ इनकी तरफ माइल करती हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ जाते रास्ते में हायल भी रहती हैं। तो जब हम अल्लाह के खौफ की बात करते हैं तो अपने नफ्स से खौफ खाना कि कहीं वो अबमारगी में ना चला जाए, कहीं वो बुराई पर माइल ना हो जाए, कहीं वो मुतमइन्ना की डायमेंशन से और मुतमइन्ना की जहत से और नफ्स मुतमइन्ना के रंग से आरी ना हो जाए, ये खौफ खाना भी असल में अल्लाह का खौफ खाना है। हम अक्सर औकात अल्लाह की ज़ात के खौफ को ये समझ लेते हैं कि सिर्फ सज़ा का मामला है कि सज़ा हो जाएगी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिसने अल्लाह का हुक्म तोड़ा उस पर सज़ा भी आएगी। लेकिन सबसे पहली बात, उस जज़ा और सज़ा से पहले आपके अमल की है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो अमल जो कर अपने लिए चुन रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश की बुनियाद पर हो, वो किसी रिया की बुनियाद पर हो, वो अल्लाह की हया की बुनियाद पर ना हो। हो सकता है कि जिस झूठ की वजह से आप तरक्की पाने की कोशिश कर रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ खड़ा हो सकता है कि जो बददियानती है वो अल्लाह का हुक्म काट रही हो। तो बेशुमार वो ख्वाहिशात जिसकी बुनियाद पर इंसान चलते चलते अल्लाह के हुक्म को बिल्कुल पसे पुश डालता चला जाता है, ऐसे नफ्स से खौफ खाना, डरना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सामने जो जहत आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला की जहाँ तक तो ज़ात का ताल्लुक है, उस ज़ात के हवाले से तो इंसान हमेशा उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला रहीम है, रहमत है करने वाला है, उसकी रहमत अपने उसके ही गज़ब पर गालिब है। जैसे एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो अल्लाह ताला के गज़ब पर हावी है। तो इस पे ईमान रखना चाहिए। वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अपने बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। बेशक अल्लाह इंसान के गुमान के साथ है, लेकिन इसका लैटिट्यूड और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी भी ना समझ ली जाए कि इंसान अल्लाह ताला के हुक्म को पसे पुश डालता मुस्तकिल मादर पिद्दर आज़ाद ज़िंदगी गुजारने लगे। तो अल्लाह का खौफ भी साथ रखना मोहब्बत के साथ। अक्सर औकात हम इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो फिर खौफ कैसा, और अगर खौफ है तो मोहब्बत कैसी। नहीं, ये दोनों साथ चलेंगी, ये बिल्कुल साथ चलेंगी।
تو جب آپ اللہ کی ذات کا سوچیں تو اللہ کی محبت کے بارے میں سوچیں، اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچیں، اللہ کی عنایت کے بارے میں سوچیں، اس کی طرف سے عفو و درگزر کی امید رکھیے۔ تو اللہ کی ذات کو سراپا محبت، سراپا رحمت سمجھیے، لیکن اللہ کی ذات کی جو صفات ہے اس میں منتقم بھی ہے، قہار بھی ہے، ڈرنا بھی ہے۔ وہ ڈر کیسے کھائیں؟ وہ ڈر کھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نفس عطا کیا ہے، جس میں شعور آپریٹو ہوتا ہے، جس میں خیر اور شر کا تعینات کیے جاتے ہیں، جس میں آپ اچھا راستہ چنتے ہیں، برائی کا راستہ چھوڑتے ہیں، اور اللہ کے حکم پہ مستقل یہ جنگ جاری ہے ہمارے وجود کے اندر، تو اپنے اس نفس سے ڈرنا، اس نفس سے ڈرنا کہ کہیں یہ اللہ کے راستے میں نہ کھڑا ہو جائے، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال نہ خدا نہ خواستہ کر دے، اس چیز پر مستقل متوجہ رہنا آپ میں ایک خوف کی لہر بھی پیدا کرے گا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور ایک آخری بات کہ وہ جگہ، وہ نقطہ، وہ پوائنٹ جہاں پر جا کے محبت کا دھارا خوف کے دھارے سے مل جاتا ہے، اس چوک کو جہاں پہ خوف کی اور محبت کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اس کو شاید خشیت کہتے ہیں۔ اس پر آپ بھی غور کیجئے، یعنی کہ ایک ایسی محبت جس میں خوف کی بھی آمیزش ہو، ایسا خوف جس میں محبت بھی رچی بسی ہوئی ہو، جس میں گھلی ملی ہوئی ہو۔ جب آپ یہ تعین نہ کر پائیں کہ خوف حاوی ہو گیا ہے یا محبت حاوی ہو گئی ہے، تو ہم اس وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان خاشع ہو گیا، وہ خشیت لے گیا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے سامنے مٹنا چاہتا ہے، وہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے نفس سے گھبراتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ جو بطور امانت نفس عطا فرمایا ہے، یہ جس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے واپس لیں گے تو کہیں اس نتیجے میں اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے کہ میں اللہ کے حکم کو خدا نخواستہ پامال کرنے والا ہوں۔ تو یہ وہ بارڈر لائن ہے کہ اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو ہمیں محبت کی ڈائمنشن بھی سمجھ آئے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین بھی رکھیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف ایسا خوف بھی ہمارے نفس کے اوپر ہمیشہ طاری رہے گا کہ ہم عمل چھوڑیں گے نہیں، ہم عمل کی رخ کی رخصت نہیں لیں گے، بلکہ عزیمت کے راستے پہ چلیں گے، بلکہ اس عمل کو اپنائیں گے، اپنے نفس سے گھبرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کر آگے چلتے چلے جائیں گے۔ آخر میں جاتے جاتے سورہ فاتحہ کا جو آخری حصہ ہے، اگر آپ کبھی غور کیجئے تو اس میں فرمایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اگر آپ کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں کیا خوبصورتی کے ساتھ انعام یافتگان انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، وہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ تمام گنوا دیے کہ بے شک ان کا راستہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں کیا خوبصورت محبت کی ڈائمنشن بیان ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ان لوگوں کا نہیں جن پہ غضب ہو گیا، جن کو پرایا کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کی راہ پر چلے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نفس بطور امانت دیا ہے اور جو قرآن بطور حکم دیا ہے، ان دونوں کی جب تک مطابقت رہے گی تو آپ پر کبھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، وہ سراپا رحمت ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن کہیں یہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نفس خود اس کا باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو نفس سے خوف کھائیں، یہ ایک جہت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف کیسے کھانا چاہیے میں سب بیان کر گیا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک جہت آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے کہ ہمیں اپنے نفس سے خوف کھانا چاہیے، کہ اس میں نفس میں امارگی ہو سکتی ہے، نفس میں برائی آ سکتی ہے، نفس ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ جیسے فرمایا سورہ شمس میں وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ دیکھو یہ جو نفس تمہیں دیا یہ بطور امانت میں نے دے دیا ہے، اور اس نفس کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس کی نگہداشت کرو، اور جس نے اس طرح کیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہوا، وہ اللہ کے راستے پر کامیاب ہوا، صراط مستقیم اپنا گیا۔ اور جس شخص نے اس کو دبا دیا،
اور اس کی ہر آواز پر ہی لبیک کہتا رہا، جو اپنی ہر خواہش کو ہی، اپنی ہر آرزو کو اپنا امام بناتا رہا، اور وہ خدا نخواستہ وہ خواہشات اگر اس کو باغی کر گئیں اللہ سے، تو پھر ڈرو، تباہ ہو گیا وہ۔ تو اپنے نفس سے خوف کھائیے اور اللہ کی ذات سے محبت کیجیے۔ تو یہ ایک جہت ہے جس سے ہم کسی حد تک انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ بے شک علماء کا علم، قرآن کریم کی ہدایت اور احادیث وہ آپ پڑھیے، اس پر غور کیجیے۔ جو میں نے نقطہ عرض کیا ہے اس پر بھی غور کیجیے، اور جو اس سے بہتر چیز آپ جان سکتے ہیں اپنے بارے میں، اس کے لیے کوشش کیجیے۔ اور مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کریم آپ سب کے دلوں کو اور میرے دل کو روشن فرمائیں گے، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں گے، اور مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ہمیں جنت میں ملائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت بخشے، ہدایت دے، محبت دے اور قبول فرمائے۔ والسلام۔